نشانی یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے اپنے خدا کو. عاقل اپنے خدا کو ڈھونڈتا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. اور یہ تلاش خدا نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کاشی میں ہو یا وہ مکے میں ہو یا وہ فلاں شہر میں. نہیں, جنگل میں بھی ہوگا تو وہ ڈھونڈے گا کہ میرا بنانے والا کون ہے, چونکہ اس کے اندر یہ تلاش جاری ہے. صدیوں سے یہ تلاش جاری ہے. جیسے وہ نہیں جانتا, وہ دریا کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ دریا بہت بڑا ہے, مگر وہ نہیں جانتا کہ کئی دریا اس کے اندر بند ہیں. وہ نہیں جانتا. وہ سونا ہیرا جواہرات کو دیکھ کر سوچتا ہے کتنی قیمتی چیزیں, وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بھی یہ سونے چاندی اور جواہرات بھرے ہیں. وہ ندیوں کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ اتنی ندیاں کیسے دنیا میں بہ رہی ہیں اور کہاں سے ان میں پانی آتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اتنی ندیاں اس کے اندر بھی بہائی ہوئی ہیں, جن ندیوں میں سے ایک ندی کا راستہ اگر بند ہو جائے تو لوگ اسے لے کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں. تو ایک ایک لفظ کو محسوس کرتے رہنا, اسے وہی تو احساس دلاتے کہ تو بہت بڑا ہے, کیونکہ سب نے اسے احساس دلایا کہ تو بہت چھوٹا ہے, تو کچھ نہیں جانتا, تو کیا ہے, تو کیسا ہے, تو کیسا ہے, کہاں سے آیا. سب نے اسے ہندی کا ایک جملہ تُچھ نگاہ سے دیکھا, اسے حقیر نگاہوں سے ناپا, تولا, اس کی ویلیو گھٹائی, اسے ڈسگریس کیا, اس کی عظمت کو ختم کیا. جس نے دیکھا اس نے اسے گھٹایا, جس نے دیکھا اس نے اسے گھٹایا. مگر جب علی نے دیکھا تو اس کی قیمت کچھ اور بتائی, جب حسن نے دیکھا تو اس کی قیمت کچھ اور بتائی, جب حسین نے دیکھا تو کہا میں نے کربلا کی میزان پہ تول کے تجھے بتاتا ہوں کہ تو کون ہے. سید سجاد سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت, اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ دیکھ جس کی بھی بات ماننا ہے مان جا, مگر ایک بات یاد رکھ, اللہ نے تیری قیمت جنت رکھی ہے. اللہ اکبر, میں تمہیں سمجھا. ایک بات یاد رکھ کہ خدا نے تیری قیمت جنت رکھی ہے, اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کوئی جو تجھے خرید رہا ہے وہ جنت سے سستے میں خرید رہا ہے یا اس سے بڑی چیز تجھے دے رہا ہے. درود پڑھے محمد تو یہ تلاش اس کے اندر ہوتی ہے, خدا کو ڈھونڈنا, خدا کو ڈھونڈنا. آپ کو پتا ہے میں نہیں جانتا میرے پڑوس میں کون کون لوگ رہتے ہیں, اور میرے مرنے کے بعد اگر 40 مکان کا بھی سوال مجھ سے ہو گیا تو ان تک دین کیوں نہیں پہنچا, تو جواب نہیں ہوگا میرے پاس. اس غلط فہمی مت رہیے کہ آپ سے کوشچن نہیں کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ میرا دین تو خوبصورت پیغام تھا, تو نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا. ان کے پاس تو دین ہی نہیں تھا, وہ تو بے چین تھے, پریشان تھے, صبح 5 بجے سے اٹھ کے پریشان ہے, خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی تو انہیں بتا دیتا. ارے بھائی جب لوگ آتے تھے مدینے میں خلافت کے زمانے میں اور سوال کے جواب نہیں ملتے تھے تو کوئی تو ملتا تھا باہر دربار کے, جو ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا دروازے تک اور کہتا تھا مولا باہر نکلیے, یہ پریشان ہے, یہ وہاں گئے تھے, ابھی پٹنے سے بچایا ہے ان کو. میں نے محسوس کر پا رہے, ہسٹری پڑھ رہا ہوں میں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مولا ہی نے لے کے آیا ہوں. اچھا فلاں آیا ہے, کمال تھا بھائی مولا کا بھی, فلاں آیا ہے. وہ جو فلاں تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا, یہ تو وہی جانتے ہیں جن کے پاس میں آیا تھا, پھر یہ کیسے جانتے ہیں. یہ بتا کے تفسیر بتا رہے تھے, انا وعلی من نور الواحد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد کیا دیکھنا چاہتا ہے. تب پہاڑ کا سینہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, اشارہ کیا, پہاڑ 2 حصوں میں بٹا اور ایک اونٹنی نکلی. وہ عرب ہے,
اس نے سوچا کچھ اور سخت کروں، تو اس نے ایسے اونٹنی کا رنگ بتایا جو اونٹنی کا رنگ پایا نہیں جاتا تھا، بہت ہی ایکسیپشن، بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ اس کلر کی اونٹنی، اس کلر کا اونٹ نکلا، پھر اس کو اور سخت کرتا ہے، وہ کہتا ہے بال ایسے ہوں، چہرہ ایسے ہو، آنکھیں ایسے ہو، اور آنکھوں کا رنگ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اس نے معجزہ دیکھا کہ نبی اللہ اسے بند کر دیجئے پہاڑ کو، بس واپس یہ اندر چلا جائے، میں اپنے گاؤں جاؤں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا، وہ آئیں گے، وہ دیکھیں گے، اور پھر وہ کم سے کم 500 لوگ ایمان لائیں گے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ادھار سے معجزہ تھوڑی دکھا رہے تھے۔ معذلہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے۔ اور ان کی ذات کے سامنے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبیوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ ہم جیسے، وہ انبیاء نہیں کہہ سکتے ہم جیسے، ہماری کیا اوقات، ہم کیا بولے؟ کہنے ٹھیک ہے جب آنا ہو تم آ جانا، یہ معجزہ جو یہاں پہ آدھا ادھورا چھوڑ رہا ہوں وہ یہی رہے گا، اور پھر واپس جو ہے جب تم آؤ گے تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ نبی ایک جگہ آگے کھڑے ہو، اب یہ چلا گیا گاؤں، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، رحلت ہو گئی پیغمبر۔ یہ چند دنوں کے بعد سے آیا، اسے پتا چلا کہ یہاں جانشین پیغمبر کوئی اور ہے، تو کہنے لگا مجھے لے چلو، میں ذرا جا کے تو دیکھوں کہ اس پاک نبی کی بارگاہ کو اس وقت ریپرزینٹ کون کر رہا ہے۔ کچھ مجبوریاں ہیں، ہندی سمجھ لیجیے گا میری، ٹھیک ہے؟ کون ہے پرتیندھی، کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیا دربار میں، اس نے کہا آپ، کہا میں فلاں، کس جگہ پر آپ ہیں؟ کہا تو دیکھ رہا ہے کس جگہ پر ہوں؟ کہا ہاں میں جس نبی کی بارگاہ میں آیا تھا اس نبی نے مجھے معجزہ دکھایا تھا۔ کیا معجزہ دکھایا؟ تب میں نے کہا تھا کہ یہ سامنے جو پہاڑی ہے یہ پھٹے اور اس میں سے فلاں کلر کا اونٹ نکلے اور نکل گیا تھا۔ انہوں نے دانے اور بائیں دیکھا۔ محسوس کیجئے گا، اہل بیت انہیں کہتے ہیں جنہوں نے بدوؤں کو سمجھایا ہم کون ہیں۔ بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قسم خدا کی پوری تقریر، پوری مجلس ایک طرف، کوئی ایک جملہ ایک طرف، یہ بس اس کی تکلیف شروع ہی ہونے والی تھی کہ باہر نکلا، سلمان نے کلائی تھامی، لے کے علی کے دروازے پہ، مولا فلاں آیا ہے۔ اس سے پہلے بولتے کہ فلاں آیا، انہوں نے نام بھی بتایا اور ان کے باپ کا بھی نام بتایا، فلاں کو لے کے آیا، کہا جی مولا فلاں کو لے کے آیا۔ اب یہ پریشان کہ میرا نام تو انہیں پتا تھا جنہوں نے اونٹنی نکالی تھی، ان کے علاوہ تو میرا نام کسی کو پتا نہیں تھا۔ باہر نکلے، کہا چلو چلو آگے چلو، ذرا بتاؤ کون سا راستہ تھا، اس کا راستہ بتایا، کون سی پہاڑی تھی، اس نے پہاڑی بتایا۔ وہ بتاتا جا رہا تھا، مولا میں ادھر سے گیا تھا، یہاں سے نکلا تھا، یہ مقام تھا، یہ پہاڑی تھی۔ اب وہ پلٹا، اب اس نے پلٹ کے جو دیکھا تو علی کو ایک جگہ کھڑا دیکھا۔ علی کو کھڑا دیکھ کے کہتا خدا کی قسم محمد بھی وہی کھڑے تھے جہاں آپ کھڑے ہیں۔ خدا کے قسم خواب میں بھی جواب نہیں بدلتے، خواب میں بھی جواب نہیں بدلتے، اللہ کے قسم۔ تو آپ محسوس کر پا رہے ہیں، جب عقل ہوگی تو تلاش ہوگی۔ اچھا دیکھیے، آپ تو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک ہے مینٹل ہیلتھ، ایک ہے فزیکل ہیلتھ۔ ورلڈ اوور میں اب فزیکل ہیلتھ پہ چرچا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت ہی اچھے جم میں جا رہے تھے، 40 سال کی عمر کی ہارٹ اٹیک ہو گیا، بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے تھے، بدن ہاں بہت اچھا تھا، لیکن وہ ایک حادثہ ہو گیا اور ختم ہو گئے۔
تو اب دنیا کی ساری توجہات پچھلے 10 سال سے، پچھلے 15 سال سے فزیکل ہیلتھ پہ کم اور مینٹل ہیلتھ پہ زیادہ ہے. یہ فزیکل ہیلتھ کو بیلنسنگ کے ساتھ لے کے جو چل رہی ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. آپ کا دماغ مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہے. دماغ مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط ہے. یعنی دماغ اگر مضبوط ہے اور بدن 75 سال کا ہے تو پھر پوری دنیا ایک طرف اور خمینی ایک طرف. ساری دنیا پریشان رہتی ہے کہ جسم کا مقابلہ تو جسم سے کرایا جا سکتا ہے مگر عقل کا مقابلہ بیوقوفی سے نہیں. عقل کا مقابلہ عقل سے ہی ہوتا ہے. عقل سے ہی مقابلہ. تو اب لوگ پریشان ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کیسے لائی جائے, کیسے اس پہ کام کیا جائے, کیسے اس کی ایکسرسائز ہو, کس طرح سے آدمیوں کو ان کے مینٹل ہیلتھ میں ہیلپ کی جائے, کس طرح سے لوگ مینٹل ہیلتھ نہ ہونے کی وجہ سے سفر ہوتے ہیں, کس طرح تانوں کے شکار ہوتے ہیں, کس طرح گھر میں کنارے چھوڑ دیے جاتے ہیں, کس طرح ان کی ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے, کس طرح 15-17 سال کی عمر سے ہی ان پہ ایک ظلم کا ماحول بن جاتا ہے جو ان کی عقل پہ دباؤ پھر دباؤ پھر دباؤ, اور پھر اس کے نتیجے میں ان کو بیوقوف ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ بیوقوف ہوتے نہیں. اگر بچپن سے انہیں عزت دی جاتی, تکلیف کے ساتھ انہیں سارے کاموں کو سمجھایا جاتا اور اپنی نگرانی میں ان سے کچھ بڑے کام لیے جاتے تو وہ اینڈنگ بیوقوفی پہ ان کا نہ ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا اشارے کر رہا ہوں, میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے گھروں میں پرابلم ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھر میں اسمارٹ ہوتا ہے اس پہ گھر کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے, تھوڑا سا لوور کیٹیگری اور مڈ کیٹیگری میں ہوتا ہے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے. نہیں, عقل مند وہ نہیں ہوتا جو اپنے ایک تیر سے استفادہ کرے اور باقی توڑ کے پھینک دے. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس تیر پر پوری دنیا شبہ کرتی ہو کہ نشانے میں ٹھیک نہیں ہوگا اس تیر کا استعمال کرے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ اگر 5 اولادیں آپ کے پاس ہیں تو یہ 5 برے وقت کے لیے تیر ہیں. آپ انہیں اس طرح تیار کریں کہ جس وقت جس جگہ سے بھی آپ اپنے وقت کے لیے اس کا استعمال کریں, یہ آپ کا وقت بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے صاحب؟ مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں ہو رہا, فزیکل ہیلتھ پہ بہت کام ہو رہا ہے. اب چونکہ یہ جو فیلنگ ہے گاؤں تک پہنچ چکی ہے, مگر اب بڑے شہروں میں, نیو یارک میں, لندن میں, دوسرے بڑے بڑے سٹیز میں, پیرس میں, تہران میں, آذربائیجان میں, الگ الگ ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں, بمبئی میں, دہلی میں اب لوگ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے لگے ہیں. اس کے لیے گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ بھائی کام کیا جائے اس پر, کیسے لوگوں کی مدد کی جائے, کیسے زیادہ سے زیادہ عقل کا استفادہ, عقل کا فائدہ. میرے ساتھ میں یہ تو بس بہت اہم چیزیں, چونکہ میں پورا موضوع اس وجہ سے مکمل نہیں کر پاؤں گا, پھر آیا تو انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا. بہت خاص باتیں, 2 ربط مسائل. تو پوری دنیا میں یہ بحثیں چل رہی ہیں. کیا چیز آپ کے پاس مضبوط ہونا چاہیے؟ عقل مضبوط ہونا چاہیے. عقل کیسے مضبوط ہوگی؟ جب آپ نے غذا دی ہوگی عقل کو. عقل کی غذا کیا ہے؟ علم ہے. علم علم کیسے حاصل کریں؟ علم یا ڈائریکٹ کسی سے حاصل کرتے ہیں یا انڈائریکٹلی کتاب سے حاصل کرتے ہیں. کتاب پڑھیے, کتاب کا زمانہ ختم ہو گیا, آپ کے پاس موبائل ہے, موبائل میں ای لائبریری ہے, لائبریری میں کتابیں پڑھیے. خود پہ طے کر لیجیے کہ میں 10 پیج ضرور پڑھوں گا. جس سبجیکٹ کے آپ آدمی اس سبجیکٹ پڑھیے, جس سبجیکٹ نہیں اس سبجیکٹ پڑھیے, ضرور پڑھیے. دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کی کتابیں پڑھیے, اور خدا کہہ رہا ہے میری کتابیں پڑھیں. آپ کے اوپر ہے, مگر آپ کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے تو 4-5 چیزیں آپ کی مضبوط ہوں گی. آنکھ مضبوط ہوگی, چونکہ آنکھوں کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے. جب اس کو دائیں اور بائیں آپ پھراتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس میں جو بلڈ ویسل ہیں اس میں خون صحیح سے جائے گا تو آنکھوں کی روشنی ٹھیک رہے گی. اگر آپ پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ روشنی آئے گی کہ نہیں آئے گی, روشنی ہی آئے گی, کیونکہ قرآن سے اندھیرا نہیں آتا. میں کیا جملے کہہ رہا ہوں. قرآن وہ کتاب ہے جس سے اندھیرا نہیں آتا, مزلہ اندھیرا نہیں آتا. قرآن وہ کتاب ہے جو اجالا دیتی ہے, اور اجالا کہتے ہی اسے ہیں جس سے دور دور تک اندھیرے دکھائے نہیں ہیں. دور دور تک اندھیرے بھاگتے ہیں اجالا کو دیکھ کے. اجالے کو دیکھا نہیں کہ اندھیروں نے بھاگنا شروع کر دیا. اجالا دیکھا نہیں کہ اندھیروں نے بھاگنا.
فرٹیلیٹر کون ہے، میرا باپ کون ہے، یہ نہیں، مجھے بنایا کس نے اور کس لیے بنایا، کون ہے وہ میرا بنانے والا. سب سوچتے ہیں، سب. خدا کی قسم اگر آپ نے توحید اپنی ریڈیو اسٹیشن پہ، اپنے ٹی وی اسٹیشن پہ، اپنے سماچار پتر میں، اپنے اخبار اگر آپ نے دے دیا ہو تو 100 لوگ جو ایشوری شکتی میں بلیو نہ کرتا ہوں، ہندو کا جملہ ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کے مکالمے اور گفتگو سے بلیو کرنا شروع کر دیں کہ ہاں کوئی اس سرشٹی کا بنانے والا ہے. مگر افسوس یہ ہے آپ کے پاس ریڈیو نہیں، آپ کے پاس ٹی وی نہیں، آپ کے پاس چینل نہیں ہے، آپ کے پاس اخبار نہیں ہے، آپ کے پاس نئے زمانوں کے پاس واٹس ایپ یونیورسٹی آئی ہے. اللہ خیر کرے کہ ان کی انگلیوں سے حق کی حمایت ہو، باطل کو طاقت نہ ملے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی. 70 سال سے ہم نے اس ملک میں کھایا پیا اور سو گئے. وہ سب سے بڑا وہ دشمن ہے جو صبح کو اٹھا رہا ہو. بھائی ابھی نہیں 2 گھنٹہ اور سونے تو 2 گھنٹے بعد اٹھا. مرنے کے پہلے کیوں مرنا چاہ رہا ہے میرے بھائی؟ زندگی ہے خدا نے دی ہے تو جی. جینا جاگنے کا نام ہے، سونے کا نام نہیں. تو اب سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ آپ کے اندر تلاش پیدا ہوگی. کس کی تلاش پیدا ہوگی؟ کس نے بنایا ہے. تو جب تلاش پیدا ہوگی، میرے جوانوں کے لیے مثال دوں، میں مجلسوں میں دیا کرتا ہوں. 50,000 کا آئی فون آتا ہے، 50,000 کا آئی فون. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے نیٹ ورک سرچ کر کے دینا. مگر کیا بنا سم کے دے پائے گا؟ تو 50,000 کا موبائل 200 کے سم کا محتاج ہو گیا نا. 50,000 کا موبائل ہے خدا کی قسم، لیکن 200 کے سم کا محتاج ہے. اب 200 کا سم آپ ڈالیں گے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ نیٹ ورک دے گا آپ کو چن کے. کون سا نیٹ ورک دے گا؟ جس نیٹ ورک نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ 200 روپے میں سائن کیا ہے کہ میں کسی بھی جگہ آؤں گا اگر تو بلائے گا. آیا 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 اور نہیں کیا. تو کیا ہوتا ہے کہ جنگل میں بھی آپ اپنا سوئچ آن کرتے ہیں موبائل تو وہ نیٹ ورک کلیکٹ کرتا ہے. ایئرٹیل سے آپ کا وعدہ ہے تو ایئرٹیل اپنا نیٹ ورک پرووائڈ کرتا ہے، آٹومیٹک نیٹ ورک پرووائڈ کرتا ہے. ایئرٹیل کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نیٹ ورکنگ جو اس کے اندر آئی وہ پہلے سے تھی کہ نہیں تھی؟ موبائل میں نیٹ ورک سرچ کرنے کا آپشن پہلے سے انبلٹ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا، تبھی تو ڈھونڈا نا. تو بالکل اسی طرح توحید کی تلاش آپ میں ہے. ٹیکنیکلی آپ 5 خدا کو مان ہی نہیں سکتے. ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تھوڑا بھی عقل ہوگا آپ راضی نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ میرے 5 مالک، ایک مالک کی 5 پراپرٹیاں ہوں لیکن ایک پراپرٹی کا 5 مالک. ٹیکنیکلی آپ نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ سینیورٹی پہ سوال ہوتا ہے، اونرشپ پہ سوال ہوتا ہے، رائٹس پہ سوال ہوتا ہے، کس کا حکم چلے گا اس پہ سوال ہوتا ہے. اس لیے سب مانتے ہیں کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی مالک ہے. چلو پھر کبھی آیا تو اس کے آگے لے کے آپ کو چلوں گا. مگر ایک چھوٹی سی بیماری ہے ہمارے اندر، ہم سارے مسلمانوں، انسانوں اور ہندوستانیوں کے اندر ایک چھوٹی سی بیماری ہے. وہ جو امام باڑے میں آتا ہے نا، وہ امام باڑے میں نہ آنے والے کو شیعہ نہیں سمجھتا. وہ جو مسجد میں آتا ہے نا، وہ مسجد میں نہ آنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتا. وہ جو روزہ رکھتا ہے نا، وہ روزہ نہ رکھنے والے کو صاحب ایمان نہیں سمجھتا. وہ جو حج کرنے گیا ہے نا، وہ حج نہ کرنے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. یہ بیماری ہے، صفت نہیں ہے. یہ ہے بھائی اخلاص نہیں ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ جتنی انرجی آپ اس آدمی کی برائی میں لگاتے ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں آیا، اتنی ہی طاقت اگر اسے آپ لانے میں لگا دیں. جملہ سن لیجیے، خدا کی قسم آپ کی محبت اور محبت کے جذبے کو دیکھ کے میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اتنی ہی کوشش لگا دیں آپ اس کو امام باڑے تک لانے میں، اس کو مسجد تک لانے میں، اس کو روزہ رکھنے والوں میں، اس کو دین پہ عمل کرنے والوں میں جذبات اس کے جگانے میں اگر اتنی ہی انرجی لگا دیں جتنی انرجی اس کے نام کے پیچھے آپ اس کی تکذیب کرنے، اسے جھٹلانے، اس کی عزت کو ڈیمیج کرنے، اس کی رسپیکٹ کو کم کرنے، اس کی ڈسٹرکٹیو پوری جو اس کا ساختمان ہے، جو اس کی عزت کی بلڈنگ ہے، اس کو ڈھانے کے لیے جو آپ کی طاقت لگا دیتے ہیں، اگر وہی اس اینٹ میں لگا دینا جو بنیاد بنانے میں استعمال ہوتی ہے، خدا کی قسم اس کے جنت میں جانے سے پہلے آپ جنت میں جائیں. خدا کی قسم. اب آپ سوال یہ ہے کہ آپ
آئے امام باڑے میں دوسرا نہیں آ پایا، آپ آئے مسجد میں دوسرا نہیں آ پایا، تو اب آپ کیا اسے گھوشت کر سکتے ہیں؟ تو میرا جملہ سنیے گا، 50 کی ایک نوٹ تھی، 50 کی ایک نوٹ تھی، گر گئی زمین پہ، گر گئی، مٹی آ گئی اس کے اوپر، تھوڑی دیر پہلے ہی کسی نے پانی ڈال دیا تھا، اب وہ مٹی کیچڑ بن گئی، میں نے جیسے اس نوٹ کو اٹھانا چاہا، کسی شیعہ بچے کہ عبداللہ نجس ہے، کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں، ابھی میں لا رہا ہوں پانی پاک کر کے آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ٹھہرو بیٹا، کیا ہو گیا؟ ان کا مولانا آپ ہاتھ نہ لگائیے، میں ایک جملہ کہوں آپ سے کہہ رہے، کیا اس گندگی نے اس نوٹ کی اس دن کی ویلیو کو گھٹایا ہے کیا؟ شاید میں آپ کو نہیں سمجھا پایا، نہیں میں اسے اور تھوڑا گاؤں کے لہجے میں آپ سے گفتگو کر لوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ جو 50 کی نوٹ تھی یہ مارکیٹ میں 49 کی ہو گئی کیا، 48 کی ہو گئی کیا، 45 کی ہو گئی کیا؟ دھو کے سکھا کے اسے لے جاؤ گے تو 50 کے 50 ہی ملیں گے نا۔ تو مولا کا چاہنے والا گنہگار ہو سکتا ہے، مولا کا چاہنے والا خطاکار ہو سکتا ہے، مولا کے چاہنے والے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دھول پڑنے سے یا پانی پڑنے سے یا کیچڑ پڑنے سے اس کی صفائی میں کمی آتی ہے، ویلیو میں کمی نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے انرجی لگا دی کسی کو نیک بنانے میں، ہم نے انرجی لگا دی مسجد میں لانے میں، امام باڑے میں لانے میں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ وہ گارنٹی ہماری آپ کی نہیں ہے جنت میں جانے کی، گارنٹی ان کی ہے جن کی جنت ہے۔ میں نے پڑھ دی بیٹی صاحب کے سامنے، ہماری آپ کی گارنٹی نہیں چلے گی کہ جنت میں کون جائے گا، گارنٹی ان کی چلے گی جن کی جنت ہے۔ نہیں نوٹ نکالیے اپنی جیب سے 50 کی یا 500 کی، اس میں پیچھے لکھا رہتا ہے گورنر کی سگنیچر کے ساتھ، میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں تو دیکھو زندہ مثالیں دینے والا آدمی ہوں، میں دھارک کو 500 روپے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر یہ گارنٹی ہے تو نوٹ ہے، اور گارنٹی نہیں ہے تو کاغذ ہے۔ میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جنت میں میں لے جاؤں گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زہرا نے کہا ہے۔ سلامت رہے۔ بابا میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے بیٹے کے چاہنے والے، میرے بیٹے پہ رونے والے، میں جنت میں داخل نہ۔ یہ گارنٹی ہے، مگر یاد رکھیے گا جنت ایک بھی گناہ کو قبول نہیں کرتی، اس لیے جب صبح سے شام ہو جائے اور بستر پہ جائیں تو سب سے پہلے خدا سے معافی مانگا، الہی معاف کر دے ان گناہوں کو، الہی معاف کر دے جو میں نے دنیا کے لیے، روٹی کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا میں نام و نمود کے لیے، کھوکھلی عزت کو بڑھانے بچانے کے لیے جو کچھ بولا، یہ ذمہ داری رکھیے، ورد رکھیے صبح سے شام کا۔ جب بستر پہ جائیے توبہ کیجیے، بستر پہ جائیے خدا سے معافی مانگیے، بستر پہ جائیے اللہ سے گفتگو کیجیے، اللہ سے گفتگو کیجیے۔ آپ کا وقت کا امام کہتا ہے تم بہت پریشان ہو، مجھ سے کہتے کیوں نہیں؟ باتیں کریں، سرگوشیاں کریں، سرگوشیاں بہت اچھی لگتی ہیں آپ کو مولا، مناجات جب ڈیپتھ میں اتر جائے تو سرگوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دعا جب ادب کے حلقے میں رہے تو بھیک ہوتی ہے، اب جب دعا سے یہ ادب کے دائرے ہٹ جائیں اور بے چین مانگنے والا بس یہ یاد رکھے کہ وہ کون ہے، یہ بھول جائے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، تو پھر وہ سرگوشیاں ہو جاتی، وہ اپنے امام سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے باپ سے بات کرتا ہے۔ آپ کے مولا کو یہ اچھا لگتا ہے، کم سے کم تم نے اتنی نزدیک آ کے تو بات کی۔ سید علی ابن طاؤس اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، میرے لال اپنے وقت کے امام کی فکر سے دور نہ رہا، اور مثال میں کہتے ہیں ایسے یاد رکھا کرو جیسے درزی جو بہت زیادہ بزی ہے کپڑا سینے، لیکن دوسرے گراہک کو، دوسرے کپڑا سینے والے کی ذکر کو سوچتا رہتا ہے کہ فلاں آنے والا ہے کپڑا لے کے، فلاں آنے والا ہے، یا کوئی نہیں بھی آنے والا ہے تو کون آ سکتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ دوسرا کون ہے۔ وہ جو دوسرا آنے کا تصور ہے، دوسرے کے آنے کا تصور ہے، وہ اس کے کام میں ڈسٹرب نہیں کرتا، اتنا باریک کام کر رہا ہے وہ سینے کا، مگر وہ دوسرے کا تصور اسے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں درزی کے لیے جب دوسرے کا تصور، کسی کپڑے دینے والے کا تصور اسے ڈسٹرب نہیں کرتا کام میں، تو امام کا تصور تجھے کیسے ڈسٹرب کر سکتا ہے جو تیرے کاموں کو سنبھالنے والا ہے، تیری زندگی کا سنبھال ہے۔
ٹھیک ہے. اور جب امام کے پاس اپنی باتیں کہا کرے تو سب سے بہترین طریقہ ہے صبح کی شروعات کیا کرے حسین کے مسائل سے. جو رو کے حسین پر گریا کر کے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، رونے پہ ان کا دن کبھی ختم نہیں ہوگا. یقین جانے خدا کے قسم. آنسوؤں کا تحفہ اپنے وقت کے امام کو دیا کرے، کیونکہ وہ آنے والا ہے. وہی وہ آنے والا ہے جو شان سے عباس کا علم اٹھائے گا. ابھی آپ نے شان سے عباس کا علم نہیں اٹھایا، جو شان سے حسین کا تعزیہ اٹھائے. ابھی آپ نے شان سے حسین کا تعزیہ نہیں اٹھایا، جو شان سے کربلا میں اپنے جد کے مسائل پڑھے گا. ابھی آپ نے نہ سنا نہ پڑھا، کیونکہ آپ میں اور امام میں ایک فرق ہے کہ آپ جب روتے ہیں تو پانی کے آنسو ہوتے ہیں، وہ جب روتا ہے تو خون کے آنسو ہوتا ہے. کیونکہ آپ سن کے روتے ہیں، وہ دیکھ کے روتا ہے. چونکہ کربلا میرے مولا کے سامنے ہے. موہان میں پڑھ رہا ہوں، مولا قاسم سے منسوب بارگاہ ہے. رات ساری جمعہ شب بیداری کریں گی، صبح کو چلی جائیں گی، مجلس ختم ہو جائے گا، مگر ایک ماں ہے جو اس حرم میں بیٹھ کر روئی. آئے میرے قاسم. سید سجاد سے پوچھا گیا، میرے مولا کربلا میں سب سے زیادہ آپ کے بابا کو کس نے پکارا؟ مجھے پتا ہے موہان میں گریا باواز بلند ہوتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2-4 جملے مسائل پہ اور مجلس تمام ہے. میرے مولا سب سے زیادہ کربلا میں آپ کے بابا نے سب سے زیادہ کربلا میں کس کو پکارا؟ پتہ ہے کیا کہا ہے سید سجاد نے؟ لوگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے بابا نے میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل سوال کرتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. ہر مجلس میں 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں. کسی کونے میں رسول کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کونے میں علی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کونے میں حسین کی 4 سال کی سکینہ ہوتی ہے. جزاکم اللہ. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. سید سجاد سے سائل نے سوال کیا مولا یہ بتا تیرے بابا کی زندگی کی کون سی بڑی مصیبتیں ہیں؟ رو کے فرمایا میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں مگر وہ زندگی کے بعد آئی. وہ کہتا ہے مولا وہ کیا؟ فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کسی کی گردن ان کے سامنے کٹے، لاشوں کو لا کے خیمے میں سجا دیا جاتا تھا. لیکن شام قریبہ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ تھی کہ لاشوں شہداء سے آسمان آ گئے. پھر بڑی عجیب مصیبت آئی اور وہ یہ کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ لو مسائل کے 2 جملے سناتا ہوں اور مجلس تمام ہے. گریا اگر طاری ہو جائے تو ماتم میں 2 ہاتھ زیادہ سینے پہ بھار لینا، اس لیے کہ تمہیں روتا دیکھ. سید سجاد کہتے چاہنے والے تو نے بس روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. سید الشہداء کے 2 جملے مسائل کے سن دو. وہ لوگ کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے آئے. السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن من السلام. وہ لوگ سب نے حلقہ کیا. وہ لوگ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. وہ لوگ حسین میدان میں. اللہ حافظ کفایت حسین تو ساتھ جملہ مرحوم لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ زینب نے آسمان کو
کو دیکھا، دیکھ کے فرماتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے رہا۔ زینب نے زلجنا دیکھ کے کہا زلجنا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا ماں جایا کہاں۔ ادھر حسین نے 82 بار اٹھنے کی کوشش کی، مگر جب میرا امام اٹھ نہ سکا، کوہنی کی پوری طاقت سے گردن اٹھائی، زمین کربلا کو اٹھتا ہوا دیکھ کے پوچھا تو کیوں اٹھ رہی ہے؟ اے میرے مولا زینب پکار رہی ہے، فرمایا واپس پلٹ کو میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے مولا پھر 70 قدم سے چلتے ہوئے شبر کے مندر کو کیسے دے گا؟ ہائے کربلا، إن الله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.